سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ سمرہ یوسف سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ پاکستان اور چین نے تجارت، سرمایہ کاری، سائنس و ٹیکنالوجی، ڈیجیٹل معیشت اور مصنوعی ذہانت کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا ہے۔ سیکورٹی فورسز نے ضلع بنوں میں خفیہ اطلاعات پر مبنی کارروائیوں میں 24 خارجی ہلاک کر دیے ہیں۔ امور کشمیر کے وزیر نے کہا ہے کہ آزاد جموں کشمیر کی ترقی حکومت کی ترجیحات میں شامل ہے۔ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کے تعاون سے پاکستان میں موٹر وے نیٹ ورک کی توسیع اور ٹرانسپورٹ انفراسٹرکچر کی بہتری کا عمل جاری ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے صوبے بھر میں غیر محفوظ مکانات کو مضبوط بنانے کے لیے بلا سود قرضوں کی فراہمی کے لیے اپنی چھت محفوظ چھت منصوبے کے ڈیجیٹل پورٹل کا اجرا کر دیا ہے۔ پاکستان اور جنوبی افریقہ کی 19 سال سے کم عمر خواتین کھلاڑیوں کے درمیان 5 T20 کرکٹ میچوں کی سیریز کا دوسرا میچ آج کراچی میں کھیلا جائے گا۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ پاکستان اور چین نے تجارت، سرمایہ کاری، سائنس و ٹیکنالوجی، ڈیجیٹل معیشت اور مصنوعی ذہانت کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا ہے۔ یہ اتفاقی رائے شنگھائی میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور چینی وزیر خارجہ وانگ جی کے درمیان ملاقات میں ہوا۔ دونوں رہنماؤں نے پاک چین دو طرفہ تعلقات کے وسیع تر دائرہ کار کا جائزہ لیا۔ انہوں نے دو طرفہ شراکت داری کی مسلسل مضبوطی اور مستحکم ترقی پر اطمینان کا اظہار کیا۔ فریقین نے چین پاکستان اقتصادی راہداری کے دوسرے مرحلے کے تحت اعلیٰ معیار کی ترقی کو آگے بڑھانے کی اہمیت پر زور دیا۔ انہوں نے پاک چین سدا بہار اسٹریٹجک تعاون پر مبنی شراکت داری مزید مستحکم کرنے کے مشترکہ عزم کا اعادہ کیا۔ دونوں رہنماؤں نے تازہ ترین علاقائی اور عالمی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ دونوں ممالک نے باہمی دلچسپی کے امور پر قریبی ہم آہنگی برقرار رکھنے اور مشاورت جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ دونوں رہنماؤں نے کثیر جہتی فورمز پر بھی تعاون جاری رکھنے کے عزم کو دہرایا۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار نے چین کے شہر شنگھائی کا اپنا 2 روزہ دورہ آج مکمل کر لیا۔ دورے کے دوران انہوں نے پاکستان کی جانب سے عالمی مصنوعی ذہانت تعاون تنظیم کے قیام کے معاہدے پر دستخط کیے۔ اس معاہدے پر 29 ممالک نے دستخط کیے۔ سیکورٹی فورسز نے خیبر پختونخوا کے ضلع بنوں میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران خفیہ اطلاعات کی بنیاد پر مشترکہ کارروائیوں کے دوران 24 خارجی ہلاک کر دیے ہیں۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق ضلع بنوں اور ملحقہ علاقوں میں شدید فائرنگ کے تبادلے کے بعد بھارتی اعلی کار فتنۃ الخواری سے تعلق رکھنے والے 24 خارجی مارے گئے۔ ہلاک خارجیوں سے اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد کر لیا گیا ہے۔ یہ خارجی دہشت گردی کی متعدد کارروائیوں اور بے گناہ شہریوں کے قتل میں ملوث تھے۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے بنوں اور اس کے ملحقہ علاقوں میں فتنۃ الخوارج کے خلاف کامیاب آپریشن پر سیکورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ انہوں نے اپنے الگ الگ بیانات میں اس عزم کا اعادہ کیا کہ بھارت کی پشت پناہی میں کام کرنے والے فتنۃ الخوارج اور ان کے سہولتکاروں کے خلاف کارروائیوں کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا۔ صدر مملکت نے کہا کہ بے گناہ شہریوں اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو نشانہ بنانے والے عناصر کسی رو رعایت کے مستحق نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پوری قوم اپنی سیکورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ کھڑی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے عزم ظاہر کیا کہ بھارتی سرپرستی میں سرگرم دہشت گرد عناصر کے مذموم عزائم کو ہر قیمت پر ناکام بنایا جائے گا اور بزدلانہ دہشت گردی کے حملوں میں ملوث تمام افراد کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پوری قوم اپنے بہادر جوانوں کے ساتھ ڈٹ کر کھڑی ہے۔ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کے تعاون سے پاکستان میں موٹر وے نیٹ ورک کی توسیع اور ٹرانسپورٹ انفراسٹرکچر کی بہتری کا عمل جاری ہے۔ M12 سمبڑیال تا کھاریاں اور M13 کھاریاں تا راولپنڈی موٹر وے منصوبوں پر کام تیزی سے جاری ہے۔ ان منصوبوں کا مقصد سفری فاصلے کم کرنا اور ملک بھر میں علاقائی رابطہ کاری کو بہتر بنانا ہے۔ M12 اور M13 منصوبے مارکیٹوں تک رسائی اور اقتصادی روابط بہتر بنانے میں معاون ثابت ہوں گے۔
بحری اصلاحات کے بارے میں وزیر اعظم ٹاسک فورس جھینگا فارمنگ کے فروغ سے آبی زراعت اور برآمدات کو وسعت دینے کے لیے عملی اقدامات کر رہی ہے۔ سندھ، بلوچستان اور دیگر صوبوں کی نمکین زمینوں میں شرمپ فارمنگ کلسٹرز قائم کیے جا رہے ہیں۔ منصوبے کے تحت 3,500 ایکڑ نمکین زمین کو شرمپ فارمز میں تبدیل کیا جائے گا۔ منصوبے سے سالانہ 10,500 ٹن برآمدی معیار کی آبی حیات کی افزائش اور 7 ارب 80 کروڑ روپے زر مبادلہ حاصل ہونے کی توقع ہے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ امور کشمیر کے وزیر امیر مقام نے کہا ہے کہ آزاد جموں کشمیر کی ترقی حکومت کی ترجیحات میں شامل ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مسلم لیگ نون آزاد جموں کشمیر کے عوام کی خدمت کے لیے پرعزم ہے اور ان کی فلاح و بہبود کے لیے کام جاری رکھے گی۔ اس موقع پر سیاسی امور کے بارے میں وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناءاللہ نے کہا کہ مسلم لیگ نون ترقی اور عوامی فلاح و بہبود کی سیاست پر یقین رکھتی ہے۔ انہوں نے پاکستان کے دیرینہ موقف کا اعادہ کرتے ہوئے کہا کہ کشمیر پاکستان کی شہرک ہے۔ تربیلا ڈیم کے سپل ویز کھول دیے گئے ہیں۔ سپل ویز کھلنے کے باعث دریائے سندھ کے نشیبی علاقوں میں پانی کے بہاؤ میں اضافہ متوقع ہے۔ عوام کو دریائے سندھ کے کنارے تفریحی اور سیاحتی سرگرمیوں سے گریز کرنے کا مشورہ دیا گیا ہے۔ انہیں پانی کے تیز بہاؤ کے دوران آبی گزرگاہوں سے دور رہنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ دریائے سندھ کے نشیبی علاقوں بالخصوص لیا، بھکر اور میاں والی کے علاقوں میں پانی کا تیز بہاؤ متوقع ہے۔ بڑھتے ہوئے درجہ حرارت کے نتیجے میں تیزی سے پگھلتے گلیشیئرز اور بالائی علاقوں میں بارشوں کے باعث دریائے سندھ کے بہاؤ میں اضافہ ہوا ہے۔ پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز نے اپنی چھت محفوظ چھت منصوبے کے لیے ڈیجیٹل پورٹل کا اجرا کر دیا ہے، جس کا مقصد صوبے میں غیر محفوظ مکانات کو مضبوط بنانے کے لیے بلا سود قرضے دینا ہے۔ افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس منصوبے کا نام کاہنا میں چھت گرنے کے افسوسناک واقعے میں جاں بحق بچوں کی یاد میں رکھا گیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اس اسکیم کے تحت شہری کمزور چھتوں کی مرمت اور مضبوطی کے لیے 5 لاکھ روپے کا بلا سود قرضہ اور اضافی کمرے یا دوسری منزل کی تعمیر کے لیے 10 لاکھ روپے تک کے بلا سود قرضے حاصل کر سکیں گے۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے کہا ہے کہ وفاقی حکومت صوبے کے جنوبی اضلاع کی ترقی خوشحالی پر خصوصی توجہ دے رہی ہے۔ انہوں نے آج پشاور میں ڈیرہ اسماعیل خان سے تعلق رکھنے والے سینئر صحافی محمد ریحان سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ صحت، تعلیم، بنیادی ڈھانچے، توانائی، ہوابازی اور شہری خدمات کے شعبوں کے اہم منصوبوں پر کام جاری ہے۔ انہوں نے اس بات کا اعادہ کیا کہ جنوبی خیبر پختونخوا کے عوام سے کیے گئے تمام ترقیاتی وعدے پورے کیے جائیں گے اور ڈیرہ اسماعیل خان کو صحت، تعلیم، توانائی، بنیادی ڈھانچے اور سرمایہ کاری کے جدید علاقائی مرکز میں تبدیل کیا جائے گا۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں قابض فوج نے ضلع ڈوڈا میں محاصرے اور تلاشی کی کارروائی کے دوران ایک نوجوان کو شہید کر دیا۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق نوجوان کو ضلع کے علاقے بھدرواہ میں شہید کیا گیا۔ پاکستان اور جنوبی افریقہ کی 19 سال سے کم عمر خواتین کرکٹ ٹیموں کے درمیان 5 T20 میچوں کی سیریز کا دوسرا میچ آج کراچی میں کھیلا جائے گا۔ میچ شام 7:30 بجے شروع ہوگا۔ جنوبی افریقہ کو سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل ہے۔ عالمی کپ فٹ بال ٹورنامنٹ کا فائنل اتوار کو رات 12 بجے ایسٹ ردرفورڈ، نیو جرسی میں ارجنٹائن اور اسپین کے درمیان کھیلا جائے گا۔ ٹورنامنٹ میں تیسری پوزیشن کے لیے فرانس اور انگلینڈ کل رات میامی میں مد مقابل ہوں گے۔ اور اب موسم۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں موسم زیادہ تر گرم اور مرطوب رہے گا۔ ملک کے مختلف شہروں میں آج ریکارڈ کیا گیا درجہ حرارت: اسلام آباد 37 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور اور پشاور 39، کراچی 33، کوئٹہ اور مظفر آباد 36، مری 22، گلگت 38، جبکہ سری نگر 29، جموں 37 اور لیہ 17 ڈگری سینٹی گریڈ۔ آخر میں اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر سن لیجیے۔ پاکستان اور چین نے تجارت، سرمایہ کاری، سائنس و ٹیکنالوجی، ڈیجیٹل معیشت اور مصنوعی ذہانت کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا ہے۔ سیکورٹی فورسز نے ضلع بنوں میں خفیہ اطلاعات پر مبنی کارروائیوں میں 24 خارجی ہلاک کر دیے ہیں۔
خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کے تعاون سے پاکستان میں موٹر وے نیٹ ورک کی توسیع اور ٹرانسپورٹ انفراسٹرکچر کی بہتری کا عمل جاری ہے۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ radio.gov.pk پر اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔